السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آصف رضا اور آپ میرا یوٹیوب چینل رائٹرز کلب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میں نے جو پچھلے آرٹیکلز ڈالے ہیں، حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ، پسند کرنے کا بہت شکریہ۔ شروع کرنے سے پہلے صرف آپ کو ایک چیز ریمائنڈ کرانی ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور میرے آرٹیکلز اگر آپ کو پسند آ رہے ہیں تو لائک ضرور کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنا آج کا ٹاپک۔ جو میرے مضامین ہیں اس میں تھوڑا سا طنز و مزاح اور میں مزاحیہ انداز میں لکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ مختلف چیزوں کو جب ایک ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھتے ہیں تو کچھ اس قسم کی کیفیت بھی آپ کو نظر آتی ہے۔ تو آج کا اس کا عنوان ہے آرٹیکل کا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ آج صبح بیدار ہوتے ہی کیلنڈر پر نظر پڑی، 1 اپریل ہے۔ اچانک ہمیں ایک عجیب سی تازگی اور فرحت کا احساس ہوا۔ پہلی مرتبہ ہمیں معلوم ہوا کہ صبح سورج نکلنے کا منظر اور اس کی پہلی کرن کی زندگی میں کیا اہمیت ہے۔ پھر صبح سویرے اٹھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ خیال آیا کہ اب صبح اٹھے ہیں تو ذرا باہر ہوا خوری کی جائے۔ تو جاگنگ کی غرض سے ہم سامنے میدان کے 2 چکر لگانے کے بعد جلدی سے باتھ روم میں گھس گئے۔ نل کھولا تو حیرانگی کی انتہا نہ رہی کہ نل سے پانی پوری رفتار سے آ رہا ہے۔ جلدی جلدی نہا کے نکلے تو دیکھا آفس جانے والے کپڑے استری کیے ہوئے ہینگر پر ٹنگے ہیں، اور سائڈ ٹیبل پر چائے کا مگ جس سے بھاپ اٹھتی ہوئی صاف نظر آ رہی تھی۔ پہلے تو ہمیں یہ اپنی نظر کا دھوکہ لگا، پھر یقین ہونے کے بعد بیوی پر ٹوٹ کے نہیں بلکہ کرچی کرچی ہو کر پیار آنے لگا، کیونکہ شادی کے بعد سے ہم مسلسل ٹوٹتے چلے آ رہے ہیں۔ فٹ سے مگ اٹھایا اور جھٹ سے منہ کو لگا لیا۔ چائے واقعی مزیدار تھی۔ ہم نے رات ٹی وی پر نئی چائے کا اشتہار دیکھا اور چائے خرید لائے۔ اب ہمیں یقین ہونے لگا تھا کہ ٹی وی پر آنے والے اشتہار بھی سچے ہوتے ہیں، ورنہ پہلے ہم سب سے یہی بحث کرتے تھے کہ اشتہاروں پر کمپنی والے اتنا خرچ کرتے ہیں، اگر وہ یہ پیسے اس کی کوالٹی بہتر بنانے پہ خرچ کریں تو وہ بھی خوش اور عوام بھی خوش۔ جلدی جلدی تیار ہوئے، بچوں کی حسب معمول بس نکل گئی ہوگی، اب ہم کو ہی انہیں اسکول چھوڑنا پڑے گا۔ بیوی کو آواز دی کہ بچوں کو کہو جلدی کریں ورنہ لیٹ ہو جائیں گے، تو کچن سے اطلاع ملی کہ بچے وقت پر تیار ہو کے اسکول جا چکے ہیں۔ صبح صبح یہ سب سن کر اچھا لگا، یا خدا خیر کرے۔ صبح صبح یہ سب کچھ اتنا اچھا بلکہ بہت اچھا جا رہا ہے۔ اچانک کانوں میں کچھ نامانوس سے الفاظ ٹکرائے، ناشتہ تیار ہے۔ ہم کو ایسا لگا کہ پڑوس کے یہاں سے آواز آئی ہے، کیونکہ اکثر ان کی نشریات ہمارے یہاں بہت صاف سنائی دیتی ہیں۔ ہمیں ان کی زندگی پر بہت رشک آیا، بلکہ صحیح معنوں میں بہت حسد ہوئی۔ دوسرے لمحے اس آواز نے ہماری سماعت کا دوبارہ امتحان لیا اور جسٹ پاسنگ مارکس لے کر ہم کامیاب ہو گئے، کیونکہ ہم آواز پہچان گئے۔ یہ آواز ہمارے چوکیدار کی نہیں بلکہ ہماری ہوم منسٹر بیوی کی تھی۔ تیار ہو کے ڈرائنگ روم میں پہنچے تو دیکھا ٹیبل پر آملیٹ، پراٹھا اور اچار گرم گرم چائے کے ساتھ سجا ہوا ہے۔ یہ ناشتہ شروع سے ہی ہماری کمزوری تھی، اور یہی کمزوری ہمارے دبلے پن کا راز بھی تھا، جسے ہمارے ملک کے قابل ڈاکٹر بھی نہ سمجھ سکے۔ وہ اس کو خون کی کمی سے ملاتے رہے، جبکہ خون اکثر و بیشتر ہماری آنکھوں میں اترتا رہتا تھا۔ خیر جناب، ہم سے رہا نہ گیا، ہم فوراً ناشتے پر ٹوٹ پڑے، کیونکہ ٹوٹنے کے تو ہم ماہر تھے، مگر اس سے پہلے ہم یہ یقین کر چکے تھے کہ ہم اپنے ہی گھر میں ہیں۔ پھر ڈٹ کر ناشتہ کیا، اور ہمیں ذرہ برابر بھی اس بات کا احساس نہیں تھا کہ ہم آفس کو کہیں لیٹ نہ ہو جائیں، اور اگر خیال آ بھی جاتا تو ہم کو روز ایسا ناشتہ ملے تو ہم ساری عمر آفس لیٹ جانے کو تیار ہیں۔ ویسے ناشتہ کرتے کرتے ہم چوری سے حالات کا جائزہ لیتے رہے، کہیں یہ آج کا دن ہماری شادی کی سالگرہ تو نہیں، مگر نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سال میں 2 مرتبہ شادی کی سالگرہ ہے، یہ ناممکن ہے۔ پچھلے ماہ ہماری شادی کی سالگرہ تھی، جو ہمارے قابل رشک یادداشت کی وجہ سے بھولنے اور سالگرہ کا تحفہ نہ خریدنے کی وجہ سے جنگ عظیم میں بدلتے بدلتے رہ گئی۔ بیگم سے شام کو جلدی گھر آنے کا اپنی طرف سے سچا وعدہ کر کے گھر سے نکلے۔ آفس پہنچنے کی فکر سوار ہو گئی تھی، پھر راستے کا شور، ہارن، بہنگم ٹریفک، اور اوپر سے منی بسوں اور کوچوں والوں کی نیچی نیچی پروازیں۔ ہم کو اپنی اس بات پر ہمیشہ سے یقین رہا کہ یقیناً کوچ چلانے والوں کے پاس ٹریفک پولیس کا نہیں
بلکہ ہوائی جہاز چلانے کا لائسنس ضرور ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اتنے جہاز نہیں کہ وہ اپنا شوق پورا کر سکے، تو اس لیے وہ کوچ چلا کے اپنا یہ شوق پورا کر رہے ہیں۔ تو اس میں برائی کیا ہے؟ اور پھر ویسے بھی شوق کا کوئی مول نہیں۔ ہم مین روڈ پر آتے ہی ہوشیار ہو گئے، کیونکہ سامنے ٹریفک سگنل تھا اور ہماری طرف کا گرین سگنل تھا۔ ہم بہت احتیاط سے گرین لائٹ پر کراس کرتے ہوئے نکل گئے، اور آج خیریت رہی، کیونکہ روزانہ جب بھی ہم گرین لائٹ پر نکلتے کوئی نہ کوئی گاڑی، کوچ، بس یا اپنی سائڈ کا لال سگنل توڑتی ہوئی نکل آتی۔ مگر آج ساری گاڑیاں سگنل پر زیبرا کراسنگ سے ذرا پیچھے اپنے اپنے مقام پر کھڑی تھی۔ شاید یہ سب کچھ صبح صبح اپنے اپنے صحیح وقت پر گھر سے نکلے تھے۔ کچھ لوگ اپنے بچے اسکول کے بستے زیبرا کراسنگ پر بڑے اطمینان سے روڈ کراس کرتے ہوئے نظر آئے۔ ایک پولیس والا کسی لوئر مڈل کلاس کے موٹر سائیکل کو روک کر معاشی مسائل پر بحث کرنے کے بجائے ان بچوں کو روڈ پار کرانے میں ان کی بھرپور مدد کر رہا تھا۔ ابھی ہم اس ناقابل یقین حقیقت کو پوری طرح سے ہضم بھی نہ کر پائے تھے کہ ہم کو گاڑی سمیت ایک جھٹکا لگا اور ہم گاڑی سمیت سامنے آنے والی موٹر سائیکل سے جا ٹکرائے۔ موٹر سائیکل سوار نیچے جا گرا اور شاید وہ بال بچ گیا، اسی لیے وہ ہمارے نیچے اترنے سے پہلے کپڑے جھاڑ رہا تھا۔ خوف کے مارے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ہم کو خیالوں میں بڑی بڑی مونچھوں والے پولیس والے، عدالت کا منظر، کالے کالے کوٹ پہنے لوگ اور جیل کا دروازہ صاف نظر آنے لگا۔ سر آپ ٹھیک تو ہیں؟ ایک صاحب نے دروازہ کھول کے پوچھا۔ غور کیا تو ان صاحب کے کندھوں پر 2 پھول نظر آئے۔ ہم نے پوچھا آپ کون؟ جی سامنے والی پولیس چوکی کا انچارج ہوں، آپ کے پیچھے سے آنے والی بس نے آپ کی گاڑی کو ٹکر ماری تو آپ اگلی گاڑی سے ٹکرا گئے۔ وہ بھی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے، میں نے چیک کر لیا، آپ اپنی گاڑی کے نقصان کو چیک کر لیں، وہ بس ڈرائیور اس کی مرمت کرانے کا ذمہ دار ہے۔ ہم بیچارے ٹھہرے شریف شہری اور کورٹ کچہری سے ویسے ہی ہماری جان جاتی ہے۔ ہم نے سوچا چلو پولیس والا ہے، ابھی تک تو ہماری سائٹ پہ ہے، اس سے پہلے کہ بس کا مالک آئے اور ہمارے یہ ہمدرد کسی خاص وجہ سے اس کی طرف داری شروع کر دے، اس کو اپنے احسان تلے کر لوں، ذرا سا اس کو خوش کر دینا چاہیے۔ ہم نے جیب میں رکھے نوٹوں کو ہاتھ سے محسوس کیا اور اندر ہی اندر 100 کا نوٹ الگ کر کے مٹھی میں دبا لیا، جیب سے ہاتھ نکال کر اس کے ہاتھوں میں رکھ دیا۔ دوسرے لمحے ایک جھٹکا لگا اور یہ جھٹکا اس کے ہاتھ جھٹکنے کی وجہ سے لگا۔ ہم سمجھے کہ یہ کم ہے، اس لیے ہم نے فوراً ایک اور نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ وہ فوراً بولا سر آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں اسلامی جمہوریہ کا ایک سچا اور پکا مسلمان ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں، اللہ مجھے معاف کرے۔ خیر میں نے بس ڈرائیور کو اور مجھے موٹر سائیکل والے نے سچے دل سے معاف کیا، اور میں نے گھڑی پہ نظر ڈالی تو 8:45 ہو چکے تھے۔ اف میرے خدا، آج پھر لیٹ ہو گیا۔ جلدی جلدی کر کے آفس پہنچا، جیسے ہی دروازے کی طرف ہاتھ بڑھایا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ میں اندر داخل ہوا تو زمان خان خاکی وردی میں کھڑا دانت نکال رہا تھا۔ صاحب سلام۔ ارے خان آج تو تم ہم سے پہلے آفس آ گئے۔ صاحب ہم تو بہت پہلے آ گئے تھا، آج آپ ہم سب سے آخر میں آئے ہو۔ اچھا، ہم اس کے جملے کا مطلب سمجھ کر بھی نہ سمجھتے ہوئے اپنے ٹیبل کی جانب بڑھ گئے۔ خلاف معمول ٹیبل اور آفس کے کچھ صاف ستھرا ماحول نظر آیا، اور ماحول بھی ایسا بدلا سا لگ رہا تھا جسے ہماری شکی طبیعت نے فوراً محسوس کر لیا۔ بغیر مانگے ملنے والی چائے کا ایک کپ ابھی اٹھایا تھا کہ انٹرکام کی گھنٹی بجی اور صاحب کی طرف سے بلاوا تھا۔ آفس کی تاریخ میں ملنے والی پہلی گرم چائے کو بڑی مشکل سے ختم کیا اور وہ فائل اٹھائی جس پر ہم نے کل 4 گھنٹے اوور ٹائم لگایا تھا۔ کام ویسے آدھے گھنٹے کا تھا، مگر آفس کی پالیسی کے مطابق آدھے گھنٹے کا کوئی اوور ٹائم نہیں ملتا۔ ہم فوراً وہ فائل لے کے صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ تشریف رکھیے، رپورٹ تیار کر لی آپ نے؟ جی سر یہ لیجیے۔ کچھ دیر برق گردانے کے بعد ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ بہت اچھے، آپ نے حالات و واقعات کا بالکل صحیح اندازہ لگایا اور میں بھی آپ کی رائے سے پوری طرح متفق ہوں۔ آپ کی رپورٹ کے مطابق آج ہی پورے آفس کے لیے ایک بونس کا اعلان کرتا ہوں، اور آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ آج سے آپ نئے عہدے پر کام کریں گے۔ آپ کی ترقی کا آرڈر آ گیا، آج سے آپ ایریا مینیجر ہو گئے، اور وقار صاحب کا اسلام آباد ٹرانسفر ہو گیا۔ آپ اس عہدے کے لیے واقعی بالکل موزوں امیدوار تھے۔ آپ آج سے ہی ان سے چارج لے لیں، اور کمپنی کی طرف سے نیا بنگلہ، نئی کار ملے گی۔ آپ بہت جلد نئے بنگلے میں شفٹ ہو سکیں گے۔ یہ کہہ کے انہوں نے ترقی کا لیڈر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ہماری تو سمجھ میں کچھ نہ آیا،
بس یس سر بہت شکریہ. ارے نہیں بھائی، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، یہ آپ کی اپنی محنت اور ایمانداری کا نتیجہ ہے. جی ایم صاحب نے مسکرا کر جواب دیا، گڈ ورک، کیپ اٹ اپ. چند لمحوں تک تو میں جیسے سکتے کی حالت میں رہا. میرے تو خواب و خیال میں بھی نہ تھا، کیونکہ جس ڈپارٹمنٹ میں سب سے سینئر ہونے کے بعد بھی اب تک 2 دفعے مجھے بڑے صاحب بلا کر مجھے اپنے اندر مزید انتظامی صلاحیت پیدا کرنے کی بڑی دوستانہ انداز میں نصیحت کی، اور ہر دفعے کوئی دوسرے صاحب اپنے نئے بنگلے اور نئی کار اور پرانی بیوی بچوں کے ساتھ شفٹ ہو گئے، مگر دونوں دفعے پورے آفس نے اس عظیم سانحے پر میرے ساتھ اپنے پورے نیک مشوروں کی تعزیت کی اور مزید صدمات کو سہنے کی دعا کی، اور یوں مختلف کاموں میں لنچ ہو گیا. خیال آیا کہ آج اس خوشی کے موقع پہ کھانا باہر کھایا جائے، ہم آفس کے کسی قریبی دوست کو ساتھ لے لیا جائے. مگر حالات اور واقعات کا جائزہ لینے کے بعد سارے دوست قریبی کے بجائے فریبی نکلے. تیر کھا کے جو دیکھا کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. ویسے ہی شعر ہم نے دل ہی دل میں پڑھا تھا. باہر نکل کے ہم نے سوچا گاڑی کہاں نکالیں، قریبی تو ہوٹل ہے. پھر بیگم بھی کئی دنوں سے ٹوک رہی تھی ذرا پیدل چلا کرے، تون نکل رہی ہے. ہم نے کہا یہ تو امیر اور کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھنے والوں کی پہلی نشانی ہے. جواب میں بیگم نے بھویں اور ناک چڑھا کے کہا کہ وہ تو ٹھیک ہے، مگر اس کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ جسم پر گوشت بھی ہونا چاہیے. آپ جیسے ماشاءاللہ دبلے پر تون کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا نام دیں. ہم نے اور مزید بحث نہ کرنے میں ہی اپنی عافیت جانی اور یہ کہہ کے دل کو سمجھا لیا کہ کسی کم عقل سے بحث کرو گے تو یوں ہی بےزتی خراب ہوگی. لہٰذا اخبار کی 1-2 اعتبار والی خبروں کے ساتھ عوامی اشتہاروں میں ضرورت رشتہ کے اشتہار پڑھ کر زمانے کے لیٹسٹ ٹرینڈ پر معلومات میں اضافہ کرنے لگے، ورنہ آفس کے لوگ آپ کو ان خاص موضوعات پر صحیح معلومات نہ ہونے کی وجہ سے سبب آپ کو دقیانوسی کا خطاب دیں گے. لہٰذا ہم آفس سے نکل کر روڈ پر پیدل چلنے لگے. گیٹ پر کئی لوگوں نے جن سے ہماری خاصی سلام دعا تھی بڑے حیرانگی سے ہم کو دیکھا کہ آج ہم پیدل کہاں جا رہے ہیں، مگر ہم اپنی دھن میں چلتے گئے. آج خاص طور پر جو چیز ہم نے محسوس کی وہ ناقابل حد تک روڈ کی صفائی تھی. ہم اکثر ایک اہم قومی مسئلے پر سوچا کرتے تھے، جب شہر میں ایک وی آئی پی کی آمد ہوتی ہے تو شہر کی ان خاص سڑکوں کی وہ جھاڑ پوچھ ہوتی ہے کہ باقی سڑکیں شرم سے گٹر کے پانی میں ڈوب جاتی ہیں، اور سڑکوں پر ایک سفید پاؤڈر سے میک اپ کیا جاتا ہے جو بعد میں پتہ چلا وہ چونا ہوتا ہے، جو سارے سال تو عوام کو لگایا جاتا ہے اور کچھ ان خاص موقعوں کے لیے بچا لیا جاتا ہے. خیر ہم اس چونے سے خود کو بچا کر ہوٹل میں داخل ہو گئے. ہوٹل کی صفائی، بہترین سروس اور لذیذ کھانے سے متاثر ہو کر ہم ٹپ میں بھی اضافہ کر کے آئے. راستے میں سگریٹ سلگانے کے بعد ہم نے بے خیالی میں خالی ڈبیا روڈ پر ہی پھینک دی. اچانک آواز آئی، سر معاف کیجیے گا، یہ 2 قدم پر ڈسٹ بن آپ ہی کی خدمت کے لیے لگائے گئے ہیں، ان کو استعمال کیجیے، اس سے ہمارا شہر صاف رہے گا. امید ہے آپ نے صاحب مائنڈ نہیں کیا ہوگا. ہم حیران رہ گئے. وہ بات وہ میرے قد سے بھی بڑی کر گیا. اب جو ہم نے اپنے چاروں طرف نظر دوڑائی تو جگہ جگہ پیلے رنگ کے ڈسٹ بن نظر آئے جن پر لکھا تھا صفائی نصف ایمان ہے، اور ہم اس صفائی پر غور کرتے ہوئے آفس کو واپس ہو لیے، جس میں صفائی سے جھوٹ بولا جاتا تھا، صفائی سے ٹیکس بچایا جاتا تھا، اور کہتے ہیں بچت کرنا ایک اچھی عادت ہے. ویسے ہمارے دیش میں جیب کی صفائی پر خاص توجہ دی کی جاتی ہے، اور اس سلسلے میں کسی ملک سے کسی قسم کی امداد بھی نہیں لیتے، کیونکہ ہم لوگ اس صفائی کے شعبے میں ہر قسم کی افرادی قوت سے مالا مال ہیں، اور جس میں اگلے ہزاروں سال تک کسی قسم کی کوئی کمی ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. خیر سے آفس واپس آ کے کام ختم کرتے کرتے 5 بج گئے. واپسی پر گاڑی نے جب اسٹارٹ ہونے سے صاف انکار کر دیا تو ہم گاڑی وہیں پارکنگ میں لاک کی اور باہر آ کر زندگی کے عظیم مشن یعنی ٹیکسی کی تلاش شروع کر دی. روڈ پر گاڑیوں کی تیز رفتاری دیکھ کر ان پر بہت ترس آیا. یقیناً ان کو گھر پہنچنے کی جلدی ہوگی، یہ شاید اپنی اپنی بیویوں سے بہت ڈرتے ہوں گے، ورنہ گھر ہی تو جا رہے ہیں، 1-8 گھنٹے کی دیر سے کیا فرق پڑتا ہے. مگر جناب فرق تو وہاں پڑتا ہے جہاں جان کا خطرہ ہو، اور خصوصاً جب آپ کسی کو جان کہہ کے بلاتے ہوں. سامنے سے ٹیکسی آتی ہوئی دکھائی دی. ہم نے بال ٹھیک کرنے کے انداز سے ہاتھ ہلایا کہ اگر نہ رکی تو شرمندگی نہ ہو. گاڑی نے ہمارے سامنے بریک لگایا. ہم نے جگہ کا پتہ بتایا، خلاف معمول اس نے بغیر کسی وجہ اور دگنا کرایہ بتائے دروازہ کھول دیا. ہم نے سوچا
کہ یہ گھر پہنچ کر زیادہ کرائے کا مطالبہ کرے گا، اس لیے ہم اس سے پہلے ہی پکا کر لیں۔ بھائی میٹر تو ٹھیک ہے؟ جی صاحب بالکل ٹھیک ہے۔ گھر پہنچ کے ہم حیران ہوئے، ہمیشہ 100 سے اوپر بنتے ہیں، آج 60 روپے بنے۔ ہم نے کرایہ ادا کیا اور ٹیکسی والے کے دماغ یا میٹر کی خرابی میں کسی ایک کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے گیٹ میں داخل ہوئے۔ گھر کی گھنٹی بجاتے بیگم اینک والا جن کی طرح حاضر ہو گئی۔ آپ آ گئے؟ وہ پوری طرح تیار تھی۔ ہم نے پوچھا آپ کہیں جا رہی ہیں؟ بولی آپ بھی ساتھ چلیں گے۔ بھائی گاڑی خراب ہو گئی، آفس میں ہی کھڑی ہے۔ اچھا آپ پہلے فریش ہو جائیں، میں ناصر بھائی کو فون کر کے بلا لیتی ہوں، منی خالہ کو اسپتال دیکھنے جانا ہے۔ ٹھیک ہے، ناصر بھائی کو آنے دو۔ ناصر بھائی 15 منٹ میں گھر میں آدم کے، شاید ان کو بتا دیا تھا کہ چائے تیار ہے۔ ہم کو اب پکا یقین آ گیا کہ چائے پانی میں کام کرانے کی بڑی طاقت ہے، اور ہم بلا وجہ لوگوں کو بدنام کرتے رہے۔ یہ کام کرانے کے لیے چائے پانی کیوں مانگتے ہیں جبکہ یہ کام کرنا ان کی ڈیوٹی ہے؟ شکر ہے کہ ہم کو اپنی اس غلط فہمی کا جلد پتہ چل گیا۔ تیار ہو کے گھر سے نکلے، ماحول میں عجیب سا نکھار تھا۔ صاف ستھری روڈ، زندگی میں پہلی بار الجھن نہیں ہو رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ دھواں دار گاڑیاں روڈ سے ناپید تھیں۔ ناصر بھائی جو کلر بلائنڈ تو نہ تھے، مگر سرخ رنگ سے ان کو شدید چڑ تھی، اسی لیے وہ لال سگنل کو خاطر میں نہ لاتے تھے۔ مگر آج تو وہ بھی کسی معصوم شوہر اور مہذب شہری کی طرح شرافت کا فل ٹائم مظاہرہ کر رہے تھے، ٹریفک کی پوری طرح سے پابندی کر رہے تھے۔ اسپتال کا تو نقشہ ہی بدلا تھا، نرسیں چابک دستی سے کام سر انجام دے رہی تھیں، گندگی کا نام و نشان نہ تھا۔ ہم سمجھے کہ منی خالہ شاید VIP وارڈ میں داخل ہیں، مگر جب پتہ چلا کہ یہ جنرل وارڈ ہے تو دل چاہنے لگا کہ ایک آدھ ہفتہ کی چھٹی لے کر اس پرفضا مقام پر کچھ وقت گزارا جائے۔ عجیب سی سرشاری کی کیفیت میں گھر واپس آئے۔ ارے ناصر بھائی، کل آپ یہ بجلی گیس اور ٹیلی فون کے بل جمع کرا دیں گے؟ یہ ٹیلی فون کا بل ہے 350 کا، گیس کا 150 کا اور بجلی کا 250 کا۔ ہم کو لگا کہ بیگم نے بلوں کی قسطیں کرا لی ہیں، مگر جب بل دیکھے تو معلوم ہوا کہ پورے مہینے کے بل بغیر قسط کرائے ہوئے۔ سمجھ میں نہیں آیا ان ڈپارٹمنٹ والوں کو کیا ہو گیا۔ ہم کو اچھی طرح یاد ہے جب پچھلی چھٹیوں میں ہم نے پورا ماہ 1 مہینے بما احیال کے اپنے سسرال میں انتقام لینے کے لیے ان کے گھر میں گزارے تو ہمارے گھر میں تالا تھا۔ واپسی پر جب ہم نے بجلی کا بل دیکھا تو ان پر اتنا غصہ آیا کہ کوئی حد نہیں۔ کمال ہے، پورے ماہ کا بل 1000 جبکہ گھر بند تھا، گیس کا بل 300 اور ٹیلی فون نہ استعمال کرنے پہ 1200 روپے، جس میں بنگلہ دیش کی بھی 2 کالیں تھیں، جبکہ ہماری 7 پشتوں میں کوئی بنگلہ دیش نہیں گیا، حتیٰ کہ ہمارے کسی جاننے والے کے گھر میں کوئی بنگالی خانسامہ بھی نہیں۔ مگر یہ نظر عنایت کس لیے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ سوچا بل درست کرایا جائے۔ 2 دن آفس کی چھٹی کی ٹوٹل 8 سے 9 چکر ڈپارٹمنٹ کے لگائے، پیٹرول کی مد میں کو 450 روپے خرچ کیا، پانی الگ۔ پھر پتہ چلا کہ یہ بل پہلے ادا کریں، پھر انکوائری ہوگی کہ بل صحیح ہے یا غلط۔ اچانک ہم کو خیال آیا کہ ہم نے اصل خوشخبری تو بیگم کو سنائی نہیں۔ جب بتایا کہ ہماری ترقی ہو گئی اور نیا بنگلہ، نئی گاڑی اور گھر کے بل کمپنی کے ذمے، تو وہ خوشی سے ناچ اٹھی۔ چند لمحوں بعد وہ فون پر جیسے پریس کانفرنس سے خطاب کر رہی ہوں، یکے بعد دیگرے فون پر قریب دور کے رشتہ داروں کو بھی بتا دیا۔ گھر میں سب خوش تھے، ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی اور آنے والے ہفتے کی پلاننگ شروع ہو گئی۔ ایک ہفتہ پر لگا کر اڑ گیا۔ اپنی نئی چمکتی سفید گاڑی میں سب کو بھر کر جب ہم اس بنگلے پر پہنچے جس کی چابی ہم کو صبح ہی ہمارے GM صاحب نے دعاؤں اور امید کے ساتھ ہمارے حوالے کی کہ ہم بہت جلد اپنی ذمہ داریوں سے اپنے آفس میں 10 سے 15 چاند اور لگا دیں گے۔ جیسے ہی ہم نے دروازہ کھولا، اچانک ہم کو زور کی ٹھوکر لگی اور ہم چاروں خانے چت زمین پر جا گرے۔ ابھی پوری طرح سنبھلنے میں نہ پائے تھے کہ کان میں بیگم کی سخت چپتی ہوئی آواز آئی، اب اٹھ بھی جائیں، بچوں کی اسکول بس نکل گئی ہے، کیا گھوڑے گدھے بیچ کے سوئے ہیں؟ اللہ توبہ ہے، بس جلدی سے اٹھیے، آج تو آفس ٹائم پہ پہنچ جائیں، 1 اپریل ہے، اور ہاں شام کو جلدی گھر آنا ہے، کہیں تنخواہ ادھر ادھر نہ گر جائے۔ ہم جلدی سے اٹھ کے باتھ روم کی طرف دوڑنے لگے کیونکہ ابھی ہم کو نہانا تھا، استری کرنی تھی اور ناشتے کا کچھ پتہ نہیں، کیونکہ وہ حالات ہمارے سفارتی تعلقات پر منحصر ہیں۔ ارے باپ رے باپ، ابھی بچوں کو اسکول بھی، راستے میں ٹریفک رش، اوفو، آج بھی آفس میں ڈانٹ سننی پڑے گی۔ ارے بیگم ذرا ڈرم سے 1 بالٹی پانی بھر دینا، باتھ روم میں پانی نہیں آ رہا۔ تو کیسا لگا دوستوں آپ کو یہ میرا آرٹیکل؟
اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. کچھ تھوڑا طویل تو تھا لیکن یہ ایک سلسلہ کیونکہ بنا ہوا تھا، اس کو اگر شارٹ کرتے تو اس کا ویسا لطف نہیں آتا. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گا، اور پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ آپ کے پاس میرے جو نئے آرٹیکلز جو بھی میں لکھوں وہ آپ تک پہنچ جائیں. اور آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. تو پھر ملتے ہیں ایک اگلے آرٹیکل میں، اور مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو پسند آئے گا. خدا حافظ. اللہ نگہبان.